خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صفیہ ٹی وی کا بہت ہی اسپیشل پروگرام حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہمارے پسندیدہ عالم دین اسکالر موجود ہیں اس اسٹوڈیو میں۔ یہ ہیں سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا موضوع پھر جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا ملتا جلتا ہے پچھلے ایپیسوڈ سے، لیکن کیونکہ چند چیزیں رہ گئی تھیں، آپ نے اشارہ کیا تھا کہ تقریباً 24 یا 25 محرمات ہیں جب کسی نے احرام باندھ لیا، حالت احرام میں ایسی چیزیں ہیں جو جن سے آپ کو دور رہنا چاہیے اور میک شور کہ یہ نہ ہو۔ آپ اگر وہاں سے کنٹینیو کریں پھر ہم آگے سے آپ سے سوال پوچھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم پہ حالت احرام میں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جی، کچھ چیزیں ویسی حرام ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ حالت احرام میں خاص طور پہ حرام ہو جاتی ہیں اور ان سے اجتناب واجب ہے حالت احرام میں۔ وہ محرمات ہیں، یہ طروق جن کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اچھا، ان میں ایک ہے شکار کرنا، کسی بھی جانور کا شکار کرنا۔ شکار جو ہے منع، اسلحہ لگانا، یہ یعنی اسلحہ چاہے وہ پرانے زمانے کا اسلحہ ہو یا جدید اسلحہ، جی، اسلحہ جو ہے وہ حالت احرام میں، مطلب بندوقیں، گنز، پسٹل ہاں یا تلوار، نائف، تلوار، ٹھیک، کوئی بھی اسلحہ جو ہے وہ اس کے پہننے کی یا اس کو اٹھانے کی حالت احرام میں اجازت نہیں، ٹھیک۔ اور اسی طرح سے حالت احرام میں جانوروں کو، حشرات کو مارنا، شکار کرنا، یا جیسے مکھیاں مچھر وغیرہ مار دینا، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ بعض کا تو مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں، مکھیاں بھی ہوتی ہیں، جی، تو ان کو آپ مار نہیں سکتے۔ تو اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں، مچھر تنگ کرتے ہیں تو آپ اڑا سکتے ہیں، ان کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن ان کو مار نہیں سکتے۔ حتیٰ یہاں تک کہ کوئی ایسی دوا چھڑکیں جس سے وہ مر جائیں، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ جو وہاں پہ انتظامات کر رہے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ دوا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں دواؤں کا، جس کی وجہ سے وہ حالت احرام میں شکار میں نہیں آتا، لیکن ان کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ وہاں پہ حالت احرام میں نہیں۔ ٹھیک ہے، غلطی سے اگر آپ نے مچھر کو مار بھی دیا اور خون نکل آیا، وہ خون نجس ہوتا ہے انسیکٹس کا، مچھروں؟ اگر تو اس نے ابھی بھی خون چوسا ہے آپ کا اور وہ آپ ہی کا خون ہے تو پھر نجس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مچھر کا یا کیڑوں کا، مکوڑوں کا جو ہے وہ خون نجس نہیں ہے۔ اب خون کی بات آئی، اگر اپنے بدن سے، اپنے جسم سے خون نکل آئے تو وہ نکل آئے خون، چوٹ لگ گئی، کچھ ہو گیا تو وہ اور بات ہے، لیکن ایک بات آپ خون نکالتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ مطلب کیسے خون نکل سکتا ہے؟ شیونگ کرتے ہیں، مرد شیونگ کرتے ہیں، شاید اگر ایک لگ جائے یا مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے زخم ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو اسکریچ کیا جی، اور وہ خون آپ کو پتہ کہ نکل آئے گا اور نکل آیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے، تو یہ بھی کفارہ، پینلٹی ہوگی۔ ہاں، ان سب بہت سی چیزوں کے کفارات ہیں۔ جی، اسی طرح سے قسم کھانا، ہاں جی، بحث کرنا، مناظرہ کرنا، جدل کرنا۔ ایک ہے آپ دوسرے فرقہ سے مناظرہ کر رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ سے کوئی سوال کرے تو جواب دے سکتے ہیں، اچھا، ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور ڈسکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کے سوال کا جواب دے رہا ہے یا گفتگو کر رہا ہے کسی کے ساتھ۔ اور ایک مرتبہ ہوتا ہے مناظرہ کرنا، جدل کرنا، مجادلہ کرنا، بحث کرنا، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ان چیزوں کے لیے موقع بھی فراہم ہوتا ہے جو حجاج ہیں وہاں؟ ہاں، کیونکہ لوگ سب فارغ ہوتے ہیں، حاجی ہیں، اچھا، کوئی مل گیا، کوئی کہتا ہے بھائی آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، وضو ایسے کوئی کر رہے ہیں، اچھا، تو وضو صحیح نہیں ہے آپ کا، آپ نے احرام ایسے باندھا ہوا ہے، آپ کو ایسا باندھنا چاہیے تھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث ہو جاتی ہے۔ اور پھر شیطان جو ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ لوگوں کے جو ہیں وہ حج خراب ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ دلاتا ہے، لوگ لڑتے ہیں آپس میں، اچھا، آپس ہی میں بحث شروع کر دیتے ہیں، یہ بھئی آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتہ اور آپ نے یہ کیا کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے دیکھا لوگ بہت زیادہ، مکہ سخت سرزمین ہے، تو وہاں جا کر کے انسان کو اپنے انا کو قابو کرنا، اپنے تکبر کو روکنا، گھمنڈ توڑنا، اسی طرح سے فخر و مباحت کرنا اپنے اجداد پہ، اپنے شجرے پہ، میں تم سے بہتر ہوں، ہم لوگ زیادہ اچھے ہیں، تم لوگوں کو کیا اوقات ہے، دوسروں کی توہین کرنا، تفسیق کرنا، دوسروں کو یعنی
جھوٹ بولنا، گالی بکنا، قسم کھانا، یہ سب چیزیں حرام ہیں حالت احرام میں، قسم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی کہا کہ اپنے دادا اور اپنے بزرگوں کو ان کے بارے میں کہنا کہ وہ بہتر ہیں آپ کے بزرگوں سے، یہ کیا ایسا ہوتا ہے آج کل کے دور میں؟ ہر دور میں ہر چیزیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. ایک مرتبہ تو ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کی اوپر فخر و مباحت، وہ اور بات ہے. ایک مرتبہ آپ ویسے ہی یعنی لوگوں سے فخر و مباحت کرتے ہیں. تکبر کی علامت ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے. دوسروں کی توہین و تذلیل کرنا، تم کون ہو، تمہیں کیا پتہ، تمہارے ماں باپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ جائز نہیں. جی. اسی طرح سے قسم کھانا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ قسمیں کھانے کی اجازت نہیں. آف کورس کعبہ آپ کے سامنے ہوگا تو اب کہ اس کعبے کی قسم کہ یہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے. تو ایون دو اگر سچ ہو وہ بات، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں اہل بیت کے فضائل، مولا علی کے علیہ السلام کے فضائل، تو آپ کہہ رہے ہیں قسم سے یہاں ہی پیدا ہوئے تھے ہمارے امام، یہ الاؤ نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں، ایک مرتبہ فضائل بیان کرنا اور ہے، لیکن کچھ چیزیں حالت احرام میں جائز ہیں، جیسے قسم کھانا. 3 دفعہ قسم کھائیں تو اس پہ بکرا دینا پڑتا ہے. اچھا. تو لیکن قسم جو ہے وہ جائز نہیں ہے. آپ قسم نہ کھائیں، اور کسی بات پہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے حالت احرام میں. اور میرا کہتے ہیں یعنی بحث برائے بحث کرنا، وہ چاہے اپنے مومن بھائی سے ہو، اپنے سگے بھائی سے ہو، بحث برائے بحث، تو وہ ویسے بھی نہیں جائز، اور حالت احرام میں اس پہ کفارہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. بحث اسلامی بحث نہیں، کوئی بھی بحث برائے بحث، یعنی چاہے وہ مذہبی ہو، غیر مذہبی، دینی ہو، دینی بحث نہ ہو. بحث برائے بحث کا مطلب ہوتا ہے کہ آرگیومنٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ. جی جی. تو یہ اس کی اجازت جیسے نہیں کہ ہے. کوئی کرکٹ کے بارے میں، یہ ہاں، ہماری یہ پاکستان حتیٰ ورسز حق انڈیا. پہ بھی ہو تب بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے حالت احرام میں. ٹھیک. کافی سختی ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا مقصد اور ہے، آپ وہاں جس وجہ سے آئے ہیں، جیسے آپ نے کہا انا کو مارنے کے لیے، تو دنیاوی باتیں سب کچھ چھوڑنی چاہیے. ہے مشکل کیونکہ شیطان بھی وہیں ہے آپ کو برگلار ہے. آپ نے بات کی کیڑے مکوڑوں کی، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ نہیں مارنا چاہیے ان کو. آپ جیسے شش کہہ سکتے ہیں یا اپنے سے دور بھگا سکتے ہیں، یہی ہاتھ ہلا کے. لیکن کچھ اگر ایسے زہریلے انسیکٹس اگر آ گئے آپ کے قریب، جیسے کہ فار ایگزامپل اسکارپین ہو گیا، اور کسی قسم کے، ان کو کیا ہم شو کریں؟ وہ شاید ہمیں ڈنگ مارے. ہاں نہیں، جو زہریلے جانور ہیں ان سے متعلق ہے، جیسے سانپ، بچھو اور چوہے سے متعلق ہے کہ ان کو مار سکتے ہیں. اچھا. حالت احرام میں بھی مار سکتے ہیں چوہے کو، سانپ کو اور بچھو کو. جی. ان 3 جانوروں کے مارنے کے لیے معصوم علیہ السلام نے منع نہیں کیا. حالت احرام میں بھی انہیں مارا جا سکتا ہے. مارنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ کو وہاں دور کر کے سانپ نظر آئے تو آپ جائیں کوئی نہ کوئی اسلحہ لے کر یا کسی کو لے کر، اور آپ ماریں کہ اس کو اپنی حالت میں ہی رہنے دیں، بس اگر آپ کی طرف، آپ کے قریب آ رہا ہے آپ کی طرف، پھر اس کو ماریں. اچھا، کچھ جانور حملہ کرتے ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، بھیڑیا ہے، شیر وغیرہ ہے، وہ حملہ کر دے تو اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، ویسے نہیں مار سکتے. ٹھیک. لیکن ان 3 جانوروں کو ویسے بھی مار سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈستے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، گزن پہنچا سکتے ہیں. کسی کو ڈس لیں تو وہ مر سکتا ہے. سانپ ہے، بچھو ہے، اور چوہے ویسے بھی کیونکہ گندگی پھیلاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، اس کو مارنے کی اجازت ہے. چوہے، سانپ اور بچھو، ان کو آپ جیسے بھی نظر آئیں آپ مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خون کی بات کر رہے تھے ہم، اور آپ نے کہا کہ خون نکلنا نہیں چاہیے. آف کورس ایکسیڈنٹ سے کوئی حادثہ ہو گیا، خون نکلا ہے، وہ الگ بات ہے، ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن کوئی مریض ہوتے ہیں، جیسے کئیوں کے پاس ڈائبٹیز ہے، پرابلمس ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنا خون بلڈ شوگر لیول چیک کرنے ہوتے ہیں، تو آف کورس وہ ایک نیڈل سے ان کو اپنے اسکن کو، اپنے خال کو توڑ کر اور اپنے خون نکالنا ہوتا ہے اور مشین میں ڈالنا ہوتا ہے. کہ وہ جائز ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے؟ اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ علاج کے لیے ہے، بیماری کے مانیٹر کرنے کے لیے ہے. وہ اپنے آپ کو حفاظتی تدابیر سے انسان جو اپنی نگہداشت کے لیے کام کرتا ہے اس میں اور ایک عام فعل میں بڑا فرق ہے. جی. تو یہ جو اپنی صحت کی انسان حفاظت یا تدابیر میں، جیسے جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر کے مریض ہیں، وہ اپنا خون نکالتے ہیں، وہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے. ٹھیک. یہ اب تھوڑا سا عجیب سا سوال ہے، تھوڑا سا ڈسکسٹنگ ہے، سو معذرت سے، آپ سے بھی معذرت جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں.
لائس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جوئیں. جوئیں. اگر جوئیں ہو کسی کے سر میں تو اس کو نکال کر اور دبانا پڑتا ہے, مارنا پڑتا ہے, کہ یہ بھی الاؤ ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ نہیں, وہ جوؤں کو مار نہیں سکتے, نکال کے پھینک سکتے ہیں. وہ ایک قسم کی انسیکٹ ہے. ہاں, وہ اس کو نہیں مار سکتے. نکالیں حالت احرام میں نہیں مار سکتے, بعد میں مار سکتے ہیں. حالت احرام میں تو نکالنی تو پڑیں گی اگر آپ کے بالوں میں ہے تو. نہیں, وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حالت احرام میں جب ہم کیڑوں کو نہیں مار سکتے, اسی طرح سے اس میں جوئیں بھی آ جاتی ہیں, ان کو نہیں مار سکتے. ٹھیک, بس یہ طے شدہ بات ہے. جی, اس میں کوئی اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات. ٹھیک ہے قبلہ, تھینک یو. اس بات کی کون سی حکمت ہے, کیا حکمت ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل لعنت یا کرسنگ نہیں کرنی چاہیے یا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بہت بتا سکتے ہیں. ہاں, حج میں جب فخر و مباحات نہیں کر سکتے, لعن یعنی کسی کی مومن کی توہین یا کسی اور مسلمان کی توہین اچھا, اور اس کی نفرین کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک, حالت احرام میں گالی گلوچ وہ تو عام دنوں میں اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے حالت احرام میں اس پہ کفارہ ہو جاتا ہے. اچھا, لڑیں اور کسی کی توہین کریں, گالی بکیں یا اس کی نفرین کریں, تو اس پہ جو ہے عام دنوں میں صرف گناہ ہے, لیکن حج میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں کفارہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک, اسی طرح سے جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ کبیرہ میں ہے, اور اس کی جو ہے بہت زیادہ مذمت ہے. قرآن کریم نے بھی کہا کہ بھی جھوٹ نہ بولیں, اور اس طرح سے احادیث میں بہت زیادہ آیا. اور ایک جگہ پہ میں نے حدیث میں دیکھا تو حف العقول میں کہ مومن تب تک مومن نہیں بنتا جب تک کہ یترک الکذب جدا و حزلا, جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے, چاہے وہ سیریس حالت میں ہو, جدی طور پہ بول رہا ہو, یعنی سنجیدگی میں جھوٹ بولے یا مذاق میں جھوٹ بولے. جب تک کہ دونوں طرح سے جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے تب تک جو ہے وہ حقیقی ایمان کا مزہ نہیں چکھتا. واو, جی. تو اس لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ میں نے جو لعنت کا بھی پوچھا تھا, کرسنگ کا پوچھا تھا آپ کو, میری جو نظریے میں وہ یہ تھا کہ جیسے کہ ہم عام دنوں میں اپنی نمازیں پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ہمارے پاس سینکڑوں دعائیں ہیں, زیارات ہیں جس میں لعنت کی جاتی ہے. تو یہ دعا اور زیارت کو ہم پڑھ سکتے ہیں اس میدان میں حالت احرام میں, وہ تو لعنت کرنی جائز ہے. ایک ہے اللہ کے دشمنوں پہ, رسول خدا کے دشمنوں پہ, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرنا. جی, اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا اچھا اچھا, ہم بات کر رہے ہیں مومنین کا ایک دوسرے پہ نفرین کرنا یا لڑنا, گالیاں بکنا, اونچی اونچی بولنا, کہ قافلے میں ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے. جی جی جی. اس میں بعض اوقات جب مومنین لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو خدا نہ کرے گالی بک دیتے ہیں, یا خدا نہ کرے لعنت کر دیتے ہیں, خدا نہ کرے توہین آمیز لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں, چیخنے لگتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ حالت احرام میں کسی بھی صورت میں یعنی ایک دوسرے پہ نفرین کرنا, ایک دوسرے سے لڑنا, جھگڑنا, گالی بکنا, قسمیں کھانا, ان کی گنجائش نہیں ہے حالت احرام میں. یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے, لیکن حالت احرام میں کفارہ ہو جاتا ہے اور آپ اپنا حج خراب کر رہے ہیں, ثواب ضائع کر رہے ہیں, اپنے احرام کی بے حرمتی کر رہے ہیں. حالت احرام میں ان چیزوں کا, یعنی ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام نے ان چیزوں پہ بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ حالت احرام میں ان کا خاص خیال رکھا جائے. یہ عام دنوں میں بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہاں جا کر کے بھی انسان ان عادتوں کو نہیں چھوڑ رہا, وہاں جا کر کبھی انسان ان اپنی خصلتوں سے باز نہیں آ رہا, اور نہ حرم کا, نہ احرام کا, نہ اپنے عبادت کا, کسی چیز کا, حج کا پاس ہی نہیں ہے اسے. جی, یہ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یعنی یہ عام دنوں میں بھی حرام ہے, لیکن گناہ کی بھی شدت بڑھ جاتی ہے. جیسے نیکی کے, جیسے اب آپ یہی نماز یہاں پڑھ رہے ہیں 2 رکعت, یہ 2 رکعت نماز ثواب میں, لیکن آپ ایک مرتبہ خانہ کعبہ مسجد الحرام میں پڑھ رہے ہیں تو 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. سبحان اللہ, ہر رکعت. اسی طرح سے جب وہاں پہ ثواب زیادہ مل رہا ہے تو گناہوں کا عذاب بھی اور اس کا یعنی گناہ کی بھی شدت بڑھ رہی ہے وہاں. جی جی, اس کے آپ کے لیے وہ گناہ بھی بہت, یہاں پہ ایک آدمی گالی بکتا ہے لندن میں بیٹھ کے تو شاید اتنا بڑا یعنی وہ گناہ ہے پھر بھی, لیکن کسی مومن کی توہین بہت شدید گناہ ہے. لیکن اگر آپ مکے جا کر کے بھی کسی مومن کی توہین سے باز نہیں آ رہے تو بہت بڑا گناہ ہے. حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں, کس مقام اور کس ایریا میں ہیں, اور آپ پھر بھی ایسے لڑائیاں کر رہے ہیں, ایسی چیزیں بک رہے ہیں جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے.
لیکن آپ نے شاید وٹنس کیا ہو کیونکہ آپ ماشاء اللہ آپ بار بار گئے ہیں, تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ایک دم یس کہہ دیا کہ آپ نے یہ وٹنس کیا ہوا ہے. مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیوں سارا ایسا. میں نے پہلے بھی کہا کہ حج و زیارات پہ عمرے پہ شیطان زیادہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے حج عمرہ ان کی زیارت ضائع ہو جائے, اور وہاں لوگ زیادہ بے صبری کرتے ہیں, زیادہ لڑتے ہیں, زیادہ تلخ کلامی کرتے ہیں, تلخی سے پیش آتے ہیں. یہ جو ہے حج و زیارات پہ ہی ہم لحاظ نہ کریں تو ہم کہاں لحاظ کریں گے. صحیح. قبلہ اس ایپیسوڈ کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے. آپ کا اگین بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, یہ ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے. ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.